السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید سے متعلق آپ لوگوں کے سوالات میرے سامنے ہیں۔ سنڈے کمنٹ باکس آنے میں تو ابھی دن ہے، سنڈے آنے میں بھی دن ہے، اور سنڈے کے فوراً بعد عید الاضحیٰ ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں قربانی سے متعلق اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیے جائیں تاکہ عید الاضحیٰ آنے سے پہلے یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں اور آپ کے مسائل کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عید الاضحیٰ سے متعلق وہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں جو سوالات آتے ہیں یہ وہ ہیں، ان کو سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مسٹر سیٹ اپ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھنا چاہیے؟ قربانی کا گوشت آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے دن چاہیں اتنے دن رکھ کر اس کو کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو حصہ ہے، آپ اپنے حصے کے گوشت کو جتنے دن چاہیں اتنے دن رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سڑنا نہیں چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ خراب ہونے سے پہلے آپ اس کو استعمال کر لو۔ ابھی 2 یا 3 دن پہلے میرے پاس ایک میسیج آیا کہ مفتی صاحب وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پچھلی عید کا گوشت رکھا ہوا ہے اور اب اس میں جو ہے نا وہ بو آنے لگی ہے، کھانے کا دل نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اس کو ہم پھینک سکتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں پڑے گا؟ تو رکھو، لیکن اتنا مت رکھو کہ پچھلی سال کا فریج میں چلا آ رہا ہے اب تک اور اس میں بو آنے لگی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پھکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اتنا رکھ لو جتنا خراب بھی نہ ہو اور آپ کے استعمال میں زیادہ دن تک آ بھی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر زیادہ دن ہو رہے ہیں اور آپ کھا بھی نہیں پا رہے ہو تو دوسروں کو کھلا دو، دعوت کر دو رشتہ داروں کی، غریبوں کو کھلا دو، کسی کو دے دو، ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال آپ کی مرضی، آپ جتنے دن چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ راشدہ بیگم پوچھتی ہیں کیا قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت خاتون دور سے دیکھ سکتی ہیں؟ مرضی ہے آپ کی، آپ کا دل ہو رہا ہے کہ جانور ذبح ہوتے ہوئے ہم دیکھیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھنا ضروری ہو۔ جیسے میرے پاس ابھی 2 دن پہلے ایک قربانی کے حصے کے لیے کال آیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب وہ قربانی ہوتے ہوئے ہم دیکھ تو نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر قربانی ہو رہی ہو تو دیکھو گے قربانی ہوتے ہوئے تبھی قربانی ادا ہوگی۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے حصہ دے دیا، اب آپ گھر پہ بیٹھے رہو تو کوئی بات نہیں، آپ کے نام سے قربانی ہو جائے گی۔ ویسے ہی آپ کا دل ہو رہا ہے دیکھنے کا تو وہ دیکھ سکتی ہیں آپ، لیکن یہ سمجھنا کہ قربانی ٹھیک تب ہوگی جب آپ دیکھ لو گی، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، قربانی کا گوشت کن کن لوگوں کو کھلانا چاہیے؟ جیسے کہ کوئی مزدور گھر میں کام کر رہے ہیں تو انہیں قربانی کا گوشت کھلائیں تو الگ سے کھانے کے پیسے دینا پڑیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حکم جب ہم نے پورا کر دیا، قربانی کر دی، اب یہ سارا کا سارا گوشت ہم اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، سارا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ایک آپ کے اپنے لیے۔ اور یہ گوشت کی آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں، کسی کو، کوئی گھر میں آپ کے مزدور کام کر رہا ہے اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، تو نو پرابلم، یہ آپ کا ہے۔ جیسے پیسہ آپ کا ہے، گوشت بھی آپ کا ہے، جو چیزیں آپ کی ہیں ایسے ہی گوشت بھی آپ کا ہے۔ آپ جسے چاہو کھلاؤ، جسے چاہو دو، چاہو مت دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، الگ سے کھانے کے پیسے دینا کیوں پڑیں گے؟ اگر مزدور ہے اور آپ کے یہاں مزدوری اس شرط پر کر رہا ہے کہ بھیا کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، اب پیسے دو آپ اسے کھانا کھانے کے لیے، وہ جا کے ہوٹل پہ کھا کر آ جائے گا، یا پھر آپ اس کو کھانا کھلا دو۔ عامر صبری پوچھتے ہیں قربانی ہر سال کرنا ضروری ہے یا پھر ایک بار؟ اگر ایک بار قربانی کر کے اپنے گھر والوں کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، قربانی ایک عبادت ہے اور یہ قربانی ہر اس مرد اور عورت پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب اگر آپ ہر سال صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہوگی، اور جس سال آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار قربانی کی اس کے بعد اپنے گھر والوں کے نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر پہ جس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ ہاں، آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس قربانی کا ثواب جسے چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ فردین ملک پوچھتے ہیں مفتی صاحب جی، عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے اور بعد میں
ہر نماز کے بعد زور زور سے نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، 10، 11، 12، 83، 84 کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے تکبیر تشریق ایک بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اسٹرینج گرل پوچھتے ہیں ذی الحجہ کے روزے کب سے شروع اور کب پورے کریں؟ ذی الحجہ کے جو نفلی روزے ہیں وہ 9 روزے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھا کرتے تھے، 9 پورے روزے رکھا کرتے تھے، تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ 1 تاریخ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک یعنی چاندرات والے دن تک روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، جتنا ہو سکے اتنے روزے رکھیں، اور یہ بھی اگر پاسبل نہیں ہو پایا تو عرفے کے دن کا روزہ رکھیں یعنی 9 ذی الحجہ کا چاندرات کے دن کا روزہ رکھیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شعیب علی پوچھتے ہیں اگر بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو کیا ایک حصے میں ہی پوری قربانی ہوگی یا 7 سال تک ایک حصہ لینے کے بعد ایک قربانی کا ثواب ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی اس سال تو آپ چاہیں تو بکرا بھی لے سکتے ہیں، بڑا جانور بھی قربانی کے لیے آپ لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 7 جو حصے ہوتے ہیں نا بڑے جانور میں اس میں ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک حصہ لے لو گے تو اس سال کی قربانی آپ پر سے ادا ہو جائے گی۔ پھر اگلی سال جب آئے گی تو آپ دیکھیں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہی پھر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو بکرا ذبح کریں، آپ چاہیں تو پورا بڑا جانور اپنی طرف سے ذبح کر دیں، اور آپ چاہیں تو حصہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 سال تک، اب اگر 7 سال تک جو ہے نا آپ کو ایک حصہ لینا پڑے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے اگر گھر میں میت ہو گئی ہو اور غم کا ماحول ہو تب بھی کیا قربانی کرنا ضروری ہوگی؟ شعیب میرے بھائی، قربانی کوئی شوق نہیں ہے، قربانی کوئی منورنجن کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی عبادت ہے۔ اگر گھر میں میت ہو گئی ہے، جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، میت ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، بڑے سے بڑی مصیبت آ گئی، لیکن نماز تو اپنے وقت پر فرض ہے نا، اسی طرح سے اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو گھر میں میت ہو گئی ہو یا کچھ بھی ہو گئی ہو، عبادت بہرحال آپ کو کرنا پڑے گی، تو قربانی آپ کو کرنا پڑے گی اگر واجب ہے آپ کے اوپر قربانی۔ میت کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تب تو اور زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا ثواب آپ اس مرحوم تک پہنچا دیں۔ امان بھیا موٹیویشن پوچھتے ہیں اگر عورت کے پاس کیش نہیں ہو اور ان کے شوہر عورت کی طرف سے قربانی کروائیں تو کیا عورت کو بعد میں پیسے دینا پڑیں گے اپنے شوہر کو؟ اگر عورت کے پاس کیش نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونے کے زیور، چاندی کے زیور، انگوٹھیاں، اور سونے اور چاندی کے زیورات اگر کسی عورت کے پاس ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں تو پھر وہ عورت صاحب نصاب ہوگی اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب اس کے پاس کیش تو ہے نہیں ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھئی میری طرف سے آپ قربانی کر دینا، تو یہ شوہر اس عورت کا ہو گیا وکیل۔ شوہر سے عورت نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ شوہر جو ہے نا وہ عورت کی طرف سے ہو گیا وکیل، اب یہ جا کے عورت کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ پیسے کی جو بات ہے تو پیسے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت سے شوہر مانگ رہا ہے لاؤ بھیا میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی، پیسے لاؤ میرے، ہے نا، 5,000 روپے کا حصہ لے کر آیا ہوں، 10,000 روپے کا ہی بکرا آیا، پیسے لاؤ، تو پھر وہ عورت کا اور میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بیوی یہ کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی، پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تب بھی بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو پیسے دینے کا مسئلہ یہ میاں بیوی کا آپس کا ہے، جیسے ہم نے کسی کو کوئی چیز لانے کا وکیل بنایا، اب وہ وکیل جو ہے وہ فری میں چیز لا کے دیتے تو چیز تو ہماری ہو جائے گی نا، وہ ہے نا، کام بھی ہمارا وکیل کرائے، پیسے نہ لے وہ، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر شوہر بیوی سے مانگ رہا ہے لاؤ بھیا میں نے حصہ لے لیا تھا لاؤ، تو پھر ظاہر ہے وہ آپس کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی۔
ایس جیسے لو آفیشل پوچھتے ہیں حضرت اگر ہم پہلی قربانی کریں گے تو کس کے نام سے کریں گے؟ پہلی دوسری تیسری قربانی کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کو ہی کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے، پہلی قربانی پھر آپ کو ہی کرنا پڑے گی. پہلی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کی پہلی قربانی. پہلی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ آئی، اب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ کریں آپ. پھر دوسری قربانی اسی عید الاضحیٰ پر، یہ نہیں کہ اگلی سال، اسی عید الاضحیٰ پر مان لیجیے آپ 3 قربانی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی کریں کیونکہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. دوسری قربانی پھر آپ کسی کے بھی نام سے کریں، تیسری کسی کے بھی نام سے کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو اپنے ہی نام سے قربانی کرنا پڑے گی. اور اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، آپ صاحب نصاب تھے ہی نہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے. جب آپ کے اوپر وہ چیز واجب ہی نہیں ہے تو آپ جس کے چاہیں اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ایسار پوچھتے ہیں کیا قربانی کے جانور کو مہندی لگانا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لوگ لگا دیتے ہیں شوق میں، تو شوق میں آپ چاہیں تو لگا دو مہندی، سجاؤ بکرے کو، جو چاہو وہ آپ کرو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. عادل بن محمد لکھا کیسے انہوں نے AU. اچھا مفتی صاحب ایک جانور کو کتنے لوگ قربان کر سکتے ہیں اور وہ جانور کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ تفصیل سے بتائیے. دیکھیے اونٹ ہے یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بھینس ہے یہ 2 سال کے ہونا ضروری ہے، اور بکرا بکری یہ 1 سال کے ہونا ضروری ہے. اور بھیڑ اور دمبے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ موٹا تگڑا ہے، دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے لیکن وہ 1 سال کا نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا اور بکری کا 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے. اگر 1 سال کے سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح سے گائے بھینس بیل ان کا جو ہے نا وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی. اونٹ ہے یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اونٹ 5 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. کتنے لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ مل کے قربانی کر سکتے ہیں، چھری کتنے لوگ پھیر سکتے ہیں، تو یعنی اس کی کھال وال اتارنا، اس کی گوشت نکالنا، تو یہ تو بھائی جتنے لوگ چاہیں مل کر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی منشا یہ ہے سوال کی کہ اس میں کتنے لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، تو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں صرف 1. حسیم اللہ صدیقی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام ناظرین صدیقی ہے، میں UP سے ہوں، میرا سوال ہے کہ بکرے کی اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے اوجڑی کھانا شرعی طور پر جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اوجڑی کھانے میں کوئی دقت نہیں آتی ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے جائز ہے اوجڑی کھانا. اب یہ آپ کی طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کو اوجڑی نہیں کھائی جاتی، ان کو برا لگتا ہے، تو یہ آپ کی طبیعت ہے لیکن شرعی اعتبار سے جائز ہے. آصف دون پوچھتے ہیں نمبر 1 قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی اللہ کا حکم ہے اس لیے کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے اور اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو بندوں کا کام یہ ہے کہ اس میں کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. اگر آپ کا سوال کی منشا یہ ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے یعنی کس کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو اللہ کا یہ حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا. نمبر 2 قربانی کرنا ضروری ہے کیا؟ جی قربانی صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. اور کوئی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر وہ اگر قربانی کرے گا تو یہ نفلی قربانی کی جائے گی. ٹھیک ہے، نفلی قربانی مانی جائے گی. شیخ رؤوف پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا تکبیر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے یا اس کو کثرت سے پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنی ہے، اور ذی الحجہ کے پورے عشرے میں، عشرہ ذی الحجہ میں تکبیرات کا خاص اہتمام کرنا ہے. تحلیل، تحمید ہے نا، اور تکبیر، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی خوب کثرت کرنی ہے. شمع پروین پوچھتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کس حال میں قربانی کرنا ضروری ہے اور کس حال میں نہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اور اگر آپ صاحب نصاب تو نہیں ہیں لیکن اچھے خاصے ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں یا حصہ لے سکتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کریں. لیکن اگر آپ کی حالت بہت زیادہ خستہ ہے، حالت پتلی ہوئی ہے آپ کی، پہلے سے لوگوں کا قرضہ ہے آپ کے اوپر،
اور بہت زیادہ آپ کی حالت ڈاؤن ہے تو پھر آپ قربانی نہ کریں، لوگوں کا قرض ادا کریں، لوگوں کے پیسے ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے پیسے ہڑپ کر، پیسے دوسرے کے قبضہ کر کے نہ کریں قربانی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قربانی کس حال میں کرنا ضروری ہے۔ شوقین ادریسی پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز یہ بتائیں، اگر ایک ہی حصہ لینے کے بجا ہے تو ہم اس بار اپنے نام سے اور اگلی بار اپنی وائف کے نام سے کر سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر کسی کے پاس اتنا سونا چاندی کیش ہے نا، بینک بیلنس اتنا ہے اگر کسی کے پاس جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آتی ہے اتنا روپیہ یا سونا چاندی یا بزنس کا سامان اس کے پاس اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آتی ہے، اور قربانی کے دنوں میں اگر وہ اتنے روپے کا مالک ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے اوپر الگ واجب ہوگی، وائف کے پاس ہے تو وائف کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ہسبینڈ ایک بار وائف، نہیں، اگر ہسبینڈ وائف دونوں کے پاس اتنا مال ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور پھر یا تو 2 بکرے ذبح کریں آپ، یا بڑے جانور میں 2 حصے لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ انس محبوب پوچھتے ہیں، ایک بکرا اپنے نام سے اور ایک بکرا اپنے عزیز جو رخصت ہو چکے ہیں ان کے نام سے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، ایک اپنے نام سے آپ کر لیں، پھر اس کے بعد ایک جو ہے اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے کر لیں، پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو کرنے کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے، آپ 2 کرو 4 کرو 6 کرو، پھر جو ہے وہ آپ اپنے امی کے نام سے کرو، ابا کے نام سے کرو، یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو نو پرابلم۔ شعیب علی پوچھتے ہیں، اگر کوئی مسلمان پہ بہت قرضہ ہو تو قربانی کا مسئلہ کیا ہوں گے؟ اگر اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے قربانی کی تو پھر میرے اوپر قرضہ اور بڑھ جائے گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بجائے 2-3 ہزار روپے اپنے قرضہ چکانے میں قرض داروں کو دے دے، کچھ تو قرضہ کم ہوگا، کیونکہ قرضہ یعنی دوسرے کے روپے جو آپ کے اوپر ہیں یہ فرض ہیں، قربانی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو دوسروں کے حق آپ کے اوپر ہیں چاہے وہ قرضے کی شکل میں ہو تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قربانی نہ کر کے قرض داروں کو پیسے ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے جو زیادہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 8-10 دن بعد میرے پاس پیسے آئیں گے، قرضہ بھی نپٹ جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی، قربانی کے پیسے بھی میں دے دوں گا، تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالت بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو پھر آپ قربانی نہ کریں، اور اگر حالت ٹھیک ٹھاک ہے یعنی آپ قربانی بھی کر لیں گے اور دھیرے دھیرے قرضہ بھی ادا کر لیں گے تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آمنہ راؤ پوچھتی ہیں، پلیز یہ بتائیے کیا میں اپنے پاس سے کسی غریب کو قربانی کروا سکتی ہوں؟ آپ اپنے پاس سے قربانی کیوں کرائیں گی؟ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی سب سے پہلے کریں، اس کے بعد جس کو چاہیں اس کے نام سے آپ قربانی کروا سکتی ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ آصف انصاری پوچھتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت ہندو کو کھلا سکتے ہیں؟ کھلانے سے گناہ تو نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم اس قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور فقیروں کو کھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ ہندو کو مت کھلاؤ یا مسلمان کو کھلاؤ، ہندو کو مت کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو مت، اللہ نے فرمایا فقیروں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ۔ تو کوئی اگر بھوکا کوئی بھی انسان ہے، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی محتاج ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، کوئی بھی فقیر ہو، کوئی بھی بھوکا ہو، پھر وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، آپ قربانی کا گوشت اس کو کھلاؤ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کا گوشت ہندو کو کھلا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن اگر کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ اس ٹائپ کا ہے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، انسانوں کو تکلیف دینے پہ لگا رہتا ہے نا، ظالم ہے، تو پھر آپ اس کو گوشت قربانی کا نہ کھلائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچاؤ گے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، پاور ہے اس کے پاس، وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، آپ کے خلاف سازش رچے گا، تو اس کے یہاں بھی آپ قربانی کا گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال نارمل کسی بھی انسان کو جو بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں۔
رضیہ سلطانہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ قربانی کے دن بہت سارے لوگ مانگنے آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ دیکھیے جو مانگنے آتے ہیں نا ان کے جھولے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک جھولا ان کے لٹکا ہوتا ہے، پھر پیچھے جھولے لٹکے ہوتے ہیں، یہ مانگنے والوں کے جھولے بھرے ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کو جا کے سیل کرتے ہیں، یہ اس کو جا کے بیچتے ہیں۔ اسی لیے جو مانگنے والے ہیں، پیشہ ور مانگنے والے، جن کا کام صبح سے شام تک صرف مانگنا ہے، ان کو ہمیں قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ ہاں جو واقعی ضرورت مند ہے، جو واقعی محتاج ہے، اس کو آپ قربانی کا گوشت دو۔ ان کی پوٹلیاں بھری رہتی ہیں اور 3-4 جو ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں ان کی بھی پوٹلیاں بھری رہتی ہیں، تو یہ پوٹلیاں بھر بھر کے جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، ان کو ہمیں گوشت دینے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی واقعی غیر مسلم ضرورت مند ہے، محتاج ہے نا، ہمارے ٹچ میں ہے، ہمارے کنیکشن میں ہے، تو اس کو نو پرابلم، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے تعلق میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، یہ محتاج ہے، تو آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ محمد دانش پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو کیا ہم قربانی کا حصہ لے کے عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ اور میں لڑکا ہوں تو ہم کو 2 حصے لینا ہوں گے یا 1 سے ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو نو پرابلم، آپ قربانی نہ کریں کیونکہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے لوگ لے سکتے ہیں تو پھر آپ اس میں عقیقے کی نیت سے حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لڑکا ہیں تو 2 حصے آپ کو لینا پڑیں گے، اور اگر آپ 2 حصے لینے کے قابل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ 1 ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ بھی مسنون ہے، اور عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکے کے نام سے 2 حصے لینا یا 2 جانور ذبح کرنا، یہ بھی مسنون ہے، تو آپ 2 حصے لے سکتے ہیں، اور اگر 2 لینے کے بھی آپ قابل نہیں ہیں تو 1 بھی لے سکتے ہیں۔ ماریا بیوٹی پوچھتی ہیں حصے پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے کیا جتنا قربانی پر؟ حصے پر ظاہر ہے پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اور قربانی پر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ بکرا لے کے آؤ 10-15-20 ہزار روپے کا آئے گا، حصہ آپ کو 5-3 ہزار روپے میں بھی مل جائے گا، تو بھائی ظاہر ہے جتنا آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرو گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو اس حیثیت کا مالک بنایا ہے کہ آپ بکرا لا کے ذبح کر سکتے ہو قربانی میں، تو بکرا لے کر آؤ، پھر کنجوسی مت کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو مالک تو بنایا ہے، 20 ہزار روپے کا 50 ہزار روپے کا بکرا آپ لا سکتے ہیں، لے رہے ہو آپ 5 ہزار روپے کا حصہ، تو کنجوسی ہے نا۔ تو اللہ کا حکم اگر ہم پورا کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، اچھے طریقے پر، تو جتنا اچھے طریقے پر ہم کر سکتے ہیں اتنا اچھے طریقے پر ہم کریں، ٹھیک ہے؟ تو قربانی پر جو ثواب ملتا ہے ظاہر ہے جو جتنا زیادہ پیسے خرچ کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو حصہ کراتا ہے اسے بھی ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ آنے تک، چاند دکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، لیکن یہ مستحب ہے، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ غزالہ قریشی پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے صحیح طریقے سے جاننا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرواتے ہیں، اسے کروانے سے کیا ہوتا ہے، آپ پلیز مجھے اچھے سے سمجھا دیں۔ غزالہ قریشی میری بہن، آپ شاید اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسی وجہ سے آپ نے یہ کوشچن کیا ہے۔ میری بہن آپ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ قربانی ہم کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی تو ویسے ہر امت میں رہی ہے، ہر قوم میں رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں قربانی کو ایک خاص پوزیشن حاصل ہو گئی، اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں، کیونکہ قربانی اللہ کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، بندوں کا کام ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، ٹھیک ہے؟ اسے کروانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اور قربانی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے اللہ کی محبت میں اپنے مال کی قربانی دی اور اپنے جانور کو ذبح کیا، اسی طرح سے وقت آنے پر ہم اللہ کی محبت میں اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ نیت یہ ہونا چاہیے، اور اسی مقصد سے ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
فاطمہ شیخ پوچھتی ہیں قربانی صرف اللہ کے نام پر ہوتی ہے؟ جی بالکل، قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے، یاسمین وسیم پوچھتی ہیں کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو ان کے حصے کا گوشت پورا کا پورا بانٹ دینا چاہیے، اس میں سے کھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ صدقہ ہوتا ہے؟ جی، قربانی اگر آپ کے سسر کے نام سے ہوتی ہے تو وہ بھی قربانی، اور قربانی کا گوشت چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، چاہیں تو صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں، غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر صدقے کی نیت سے وہ جانور ذبح کیا گیا ہے تو پھر اس میں سے کھانا درست نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ قربانی ہوتی ہے اور قربانی کی نیت سے ہی اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر آپ ان کے حصے کا جو گوشت ہے وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں۔ شمع پروین پوچھتی ہیں کیا ناخون کاٹنا بھی قربانی جتنے ثواب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ بھی بال اور ناخون چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید الاضحیٰ آنے تک اپنے بال اور ناخون نہ کاٹیں، کیونکہ کچھ بعید نہیں ہے اللہ کی ذات سے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نا۔ جب ان کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں بھی تو دیتا جانور، ہمیں بھی تو مال و دولت عطا فرماتا، تو ہم بھی تیرے لیے قربانی کرتے، اور اسی نیت سے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں بال اور ناخن ان لوگوں کو جو قربانی نہیں کریں گے ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے۔ محمد فرحین، مفتی صاحب آئی ہیو ون ڈاؤٹ، حقیقے میں بوائے کو 2 بکرے کیوں اور گرل کو صرف 1 بکرا کیوں؟ تو گرل میں آپ 2 کر لو، کیا دقت ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح سے عقیقہ کیا بچوں کا، تو اسی وجہ سے ہم بھی بوائے کے لیے 2 بکرے کرتے ہیں، گرل کے لیے 1 بکرا۔ لیکن آپ زیادہ کرنا چاہو تو بھائی وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب اگر گرل کے لیے 2 کر دیتے اور بوائے کے لیے 1، تو پھر آپ سوال کرتی ہیں کہ گرل کے لیے 2 کیوں اور بوائے کے لیے 1 کیوں؟ تو کیوں تو ہر جگہ رہے گا۔ اگر گرل کے لیے 1 بوائے کے لیے بھی 1 کیوں ہوتا تب بھی یہ سوال ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے 1 کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے؟ 2 کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تو پھر کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بس پیغمبر علیہ السلام نے عقیقہ اسی طرح سے کیا اور یہی سنت ہے، سنت یہی ہے، اسی لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، قربانی کا 1 حصے میں 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 رشتہ داروں کے لیے، 1 غریبوں کے لیے، 1 آپ کے خود کے لیے۔ ورنہ اگر آپ قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت اپنے پاس رکھ لو اور سارا گوشت آپ اپنے استعمال میں لے آؤ تو پھر نو پرابلم، یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا خاندان بہت بڑا ہے، کسی کا گھر بہت بڑا ہے، ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور چچا تایا رشتہ دار پورے خاندان میں لوگ اتنے ہیں کہ اگر وہ قربانی کا گوشت ان سب میں بانٹ دے تو وہ بھی کم پڑ جائے، تو پھر 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، یہ 3 حصے تو مستحب ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں کہ وہ گوشت آپ کے ہی گھر پورا ہو جائے گا تو نو پرابلم، آپ وہ پورا گوشت اپنے گھر میں بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آپ کے ہر ویڈیو میں دیکھتی ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں، آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہو، آئی لائک آل اور یور ویڈیوز، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تنزو پوچھتے ہیں کیا بقرعید یا رمضان یا کوئی بھی عید پر فاتحہ دینا ضروری ہے؟ کیا فاتحہ ہمارے حدیث میں جائز ہے کیا؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان مواقع پر جو ہمارے معاشرے میں جو فاتحہ چلتی ہے، مروجہ فاتحہ، جو رسم و رواج کے طور پر جو فاتحہ چلتی ہے، یہ بدعت ہے۔ قرآن و حدیث سے اس فاتحہ کا، میں ہر فاتحہ کا نہیں کہہ رہا ہوں، پھر میرے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، گستاخ فلاں۔ جو فاتحہ جس پیٹرن پر ہمارے یہاں فاتحہ چلتی ہے، جس پیٹرن پر، وہ فاتحہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ فاتحہ بدعت ہے۔ حضرت قربانی کے ویڈیوز کو یوٹیوب میں ڈالنے والوں کو کچھ سمجھائیے۔ بھائی ویڈیوز نہ ڈالیں، ویڈیوز نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ ہی کے لیے کرو، اخلاص رکھو، ویڈیوز وغیرہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے یہ قربانی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔